ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 ستمبر 2022 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور GMT کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدا کا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری بستی قادیان دارالاماں سے پروگرام راہ ہدا کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل اس سیریز کا یہ تیسرا ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہمارا آج کا یہ پروگرام ناظرین کی خدمت میں لائیو پیش کیا جا رہا ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہوگا، یعنی ہم اپنی اسٹوڈیو کی ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے ٹیلی فون کالز ریسیو کریں گے، ان کے سوالات کو سنیں گے، اور جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں وہ ان کے سوالات کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعے سے دیں گے۔ ہم سے رابطہ کرنے کے لیے ہماری ٹیلی فون لائنز ایکٹیویٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولت بھی موجود ہے، جن کے ذریعے سے ہمارے ناظرین ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کرنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطہ کرنے کی تفاصیل مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، قادیان دارالاماں سے پروگرام راہ ہدا کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل اس سیریز کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے، اور اس مکمل سیریز میں ہم معاشرتی امن کے متعلق اسلامی تعلیمات کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس بہت ہی اہم موضوع کو اپنے علماء سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس مکمل سیریز میں ہمارے علماء نے قرآن کریم، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال، اور بالخصوص حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے نصائح و ارشادات کی روشنی میں اپنے جوابات دے رہے ہیں، اور یہ جو بہت ہی اہم موضوع ہے وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں۔ حسب معمول آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ 2 علماء شریک گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب، اور آپ کی ساتھ والی نشست پر تشریف فرما ہے محترم مولانا زین الدین حامد صاحب۔ میں آپ دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو یہ نصیحت کی ہے، المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، یعنی مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے محفوظ رہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم نصیحت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ اکثر انسان اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے ہی دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے ہر ایک مسلمان کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کی حفاظت کرے، تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا امن اور سکون جو ہے وہ ان سے محروم نہ ہوں۔ ناظرین اکرام، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے ایک مسجد کے افتتاح پر مہمانوں کو مخاطب ہو کر فرمایا،
ایک دوسرے کے مذاہب پر حملہ کرنے اور بلا ضرورت دوسروں کو اشتعال دلانے کی بجائے یہ وقت کی فوری ضرورت ہے کہ ہم باہمی عزت و احترام اور برداشت کا مظاہرہ کریں۔ اسی کے بارے میں میرا پہلا سوال محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب سے ہے کہ براہ کرم حضور کے اس ارشاد پر روشنی ڈالیں۔ جزاکم اللہ۔ بات اصل میں یہ ہے کہ تمام اہل مذاہب کو ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا سلوک کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اہل مذاہب کے جو علماء کہہ لیں یا ان کے پیروکار کہہ لیں، اس طرف بہک گئے ہیں کہ خدا نخواستہ فلاں مذہب جو ہے وہ ہمارا برخلاف ہے، یا یہ کہ فلاں مذہب جو ہے وہ ہم سے اناد اور دشمنی رکھتا ہے، یا یہ کہ فلاں مذہب جو ہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہم سے بالکل جداگانہ ہے۔ یہ اصل میں ایسے خیالات زمانے کی پیداوار اور انسانی ذہن کے ایک غلط نتیجے کے طور پر پیدا ہوئے ہیں۔ اس واسطے کہ ہمیں تو ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید اور اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کرو۔ مثال کے طور پر قرآن مجید نے ایک مثال دی ہے کہ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، کہ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کوئی کسی بات کی نیکی یا تقوی ان کے اندر ہے ہی نہیں، اور دوسری طرف نصارہ یا عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودی لیست النصارى لیست الیہود علی شیء، کہ یہود تو کسی بات میں ہے ہی نہیں، گویا کہ ایک دوسرے کو کنڈم کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے کہا ہم یتلون الکتاب، حالانکہ تورات یا عہد نامہ قدیم جس کو ہم کہتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو مانتے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے ایک دوسرے کے خلاف یہ ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ باہمی منافرت کی وجہ سے یا باہمی چپکلش کی وجہ سے ایک دوسرے کو کنڈم کرتے ہیں، جبکہ اہل مذاہب میں احترام کا سلوک کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تعلیم دی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ آیا ہو۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت 214 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ باہم ایک ہی خیال کے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اندر نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں نے آ کر کیا کیا، ان کو تقوی اور طہارت کے اختیار کرنے پر بشارتیں دیں، اور اگر تقوی اور طہارت اختیار نہ کرو گے، ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی کوشش کرو گے تو منذرین، تو ان کو ڈرایا بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کی اصل بنیاد اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیوں؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مذاہب پیدا کیے ہیں وہ اس بنا پر پیدا کیے ہیں تاکہ ان کے اندر نیکی اور تقوی قائم ہو، خدا تعالیٰ کی محبت ان کے اندر قائم ہو، مخلوق خدا کی محبت ان کے اندر قائم ہو، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے سے شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ لیکن بدقسمتی ایسی رہی کہ جب ایک مذہب پر لوگ قائم ہو گئے، جب دوسرا مذہب آیا تو انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی، حالانکہ مذہب جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ابتدا میں ان لوگوں کو دیا تھا، اس میں جو بگاڑ پیدا ہوا اس کو مزید ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگلا مذہب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ تو پہلے زمانے میں چونکہ رسل و رسائل کا چلن زیادہ نہیں تھا، یا اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ روابط زیادہ نہیں تھے، اس لحاظ سے ہر بستی میں اور ہر علاقے میں الگ الگ انبیاء بھی آتے رہے،
لیکن اگر دیکھا جائے تو ان سب کی تعلیم ایک جیسی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام مذاہب کی اصل بنیاد خدا تعالیٰ کی ذات ہے اور اسی نے ہدایت کے دروازے کھولے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں فرمایا، سورۃ یونس کی 48ویں آیت ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ تو گویا کہ رسولوں کا بھیجنا یا رشیوں منیوں اوتاروں کا بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر موقوف ہے۔ اسی طرح فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورہ فاطر کی آیت 45 ہے کہ کوئی امت ایسی نہیں ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا بھیجنا، مبشرین اور منذرین کا آنا، یہ اپنی ذات پر منحصر رکھا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہادی مقرر کیا ہے، ہدایت دینے والا مقرر کیا ہے۔ یہ سورۃ الرعد کی 8ویں آیت ہے۔ تو قرآن مجید کی متعدد آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انبیاء کا آنا اور ان کو ڈرانے والے اور ان کو ہوشیار کرنے والے اور ان کو صحیح راستے پر گامزن چلانے والے جو آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر موقوف ہیں۔ تو گویا کہ جب سب کا منبع، جب سب کا گویا کہ منبع جس کو ہم کہتے ہیں مخرج، یا جس کا جہاں سے ہدایت کا شروع ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انبیاء کو ہدایت دینے کا کام ہم نے شروع کیا۔ اب دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے یہ سامان کیے ہیں تو قانون قدرت پر غور کرنے سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم سے کوئی سلوک الگ نہیں کیا۔ مثال کے طور پر دنیا میں ہوا چلتی ہے تو تمام کے تمام انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مسلمانوں کے لیے الگ ہوا چل رہی ہو، ہندوؤں کے لیے الگ ہوا چل رہی ہو، یا عیسائیوں کے لیے الگ ہوا چل رہی ہو، یہود کے لیے الگ ہوا چل رہی ہو، سب کے لیے یکساں ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا جو سورج نکلتا ہے سب کے لیے روشنی یکساں طور پر ہے۔ کوئی بھید بھاؤ وہ سورج نہیں کرتا ہے کہ ہندوؤں کے لیے الگ روشنی دے رہا ہو، مسلمانوں کے لیے الگ روشنی ہو، بلکہ سب کے لیے یکساں روشنی ہے۔ اس کی گرمی اور تپش بھی جو ہے سب کے لیے یکساں ہے۔ اسی طرح بارش برستی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بارش رکھی ہے، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو یا مسلمان ہو، سب کے لیے یکساں بارش اس کے لیے ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو امام جماعت احمدیہ ہیں یا بانی جماعت احمدیہ ہیں، انہوں نے اپنی آخری جو نصیحت پیغام صلح کے ذریعے سے لوگوں کو دی ہے، اس میں آپ نے اسی چیز کو بیان کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، قانون قدرت ہے، وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ ہندوؤں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے یکساں طور پر ہوا چلتی ہے، یکساں طور پر بارش برستی ہے، یکساں طور پر ان سب کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے روزگار کے ذرائع مہیا کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم سے کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا۔ ہاں، ہدایت اپنے اپنے وقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے سامان مہیا کیے، لیکن اس ایک بات کو پکڑ کے آئندہ جو ترقیات تھیں ان کو نظر انداز کر کے لوگوں نے پھر ایک محدود طور پر اپنے مذہب کو قائم کر لیا۔ تو لہٰذا اسلام یہ کہتا ہے کہ تمام مذاہب کے اندر احترام کا سلوک اس لیے ضروری ہے تاکہ امن عامہ قائم ہو۔ امن عامہ اسی وقت بگڑتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے خلاف محض آرائی شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ہندو ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ سناتن دھرم، مثال کے طور پر کیا اللہ تعالیٰ نے سناتن دھرم کے جو رشی منی اوتار تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے سامان نہیں دیے؟ یقیناً دیے ہیں، لیکن ان کے بعد آنے والی جو قوم تھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے سامان کیے ہیں اور ان کو بتایا ہے کہ فلاں قوم کو میں نے ہدایت دی ہے، تم ان کی ہدایت کی پیروی کرتے رہنا اور ساتھ ساتھ ان کے اندر ترقیات کے ذرائع بھی تم اس کے اندر قائم کرتے چلے جانا۔ تو یہ بنیادی بات ہے
کہ ہر مذہب کو ایک دوسرے کا احترام قائم کرنے کے لیے بنیاد کو دیکھنا چاہیے کہ قائم کس نے کیا۔ اس کو قائم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے یا خدا تعالیٰ ہے، یا جس کو ہم کہیں پرمیشور کہہ لیں یا گاڈ کہہ لیں یا اور کوئی نام دے لیں، لیکن ہے تو ایک ہی ذات، وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس لحاظ سے سب مذاہب کا جو بانی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیات سے میں نے بیان کیا۔ تو اس لحاظ سے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر مذہب کا احترام کرو اور اس کے مطابق ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور جیسا کہ آپ نے ابھی بیان کیا ہے کہ مسلمان حقیقت میں وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ باہمی صلح اور آشتی پیدا کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا سلوک کرنا، ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جس کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر ہمدردی پیدا ہو، اس کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو کہ یہ بھی ہمارے خدا کی مخلوق ہے، یہ بھی ہمارے خدا کی طرف سے پیدا کردہ انسان ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سب انسان برابر ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب پیدائش کے اعتبار سے بھی کسی میں کوئی تفاوت نہیں رکھا، جیسے ہندوؤں کے اندر پیدائش ہوتی ہے ویسے مسلمانوں کے اندر بھی پیدائش ہوتی ہے، ویسے ہی دیگر مذاہب کے اندر بھی پیدائش ہوتی ہے۔ تو یہ تمام باتیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت سب کے لیے یکساں چل رہا ہے۔ تو لہٰذا صرف مذہب کو پکڑ کر ہم جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ فلاں مذہب میں چونکہ ہمارے ساتھ تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے لہٰذا ہم اس کا احترام نہیں کریں گے، یہ غلط بات ہے۔ ہاں، جو اقدار مشترک ہیں ایک دوسرے کی، جو مذاہب کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت سارے ایسے اقدار ہیں یا ایسی ویلیوز ہیں جو ہم متحد ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ پرمیشور ہے، خدا ہے، یا ہم اپنے طور پر اسلام میں ہم کہتے ہیں خدا یا رب العالمین ہے وہ۔ تو رب العالمین جب ہم کہتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ وہ تمام عالمین کا رب ہے۔ تو اس کے اعتبار سے جب تمام مخلوق جو ہے وہ اس کی اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے تو ہمیں بھید بھاؤ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ ہاں، باہمی اختلاف اگر ہے تو ہم بیٹھ کے آپس میں سلجھا سکتے ہیں کہ بھئی اگر یہ اختلاف آپ کے اندر پایا جاتا ہے تو ہمارے اندر بھی یہ اختلاف ہے، آؤ ہم بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر خدا تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال کلام مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو مذہب پیدا کیے ہیں وہ اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے، اپنے زمانے کے لحاظ سے اس وقت کے قابل تقلید تھے، اور جو زمانہ ترقی کرتا چلا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مزید ڈیولپمنٹ پیدا کی ہے، اس کے اندر مزید اعتقادات بھی بڑھا دیے ہیں، اس کے اندر مزید اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے اندر کیا کہنا چاہیے کہ ایک ایسا عمل رکھ دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں تمام انسان کے اندر یکسانیت پیدا ہو، برابری پیدا ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام کا شائبہ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذریعے سے پیدا کیا ہے اور سب اللہ کی مخلوق ہیں، لہٰذا اللہ کی مخلوق میں کسی قسم کا بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر اس کے اعتقاد میں کوئی غلطی ہے تو اس کو سدھارنے کی ہم کوشش کریں گے، اگر نہیں مانتا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ اپنے اعتقاد کے مطابق اپنے خدا کی پرستش کر رہا ہے، اور ہم کہیں گے
زبردستی ہم نہیں کر سکتے، اس واسطے کہ آئندہ بھی یہ مضمون چلتا رہے گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بات میں بھی کوئی زبردستی نہیں رکھی ہے. وہ انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں ان باتوں کا ذکر آتا رہے گا. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہیں گے کہ مذہب کوئی بھی ہو، سب خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آتے رہے ہیں، رشی منی اوتار آتے رہے اور اس کے رسول آتے رہے، اور انہوں نے آ کر خدا تعالیٰ کی طرف توجہ دلائی ہے. اور یہ بات یقینی ہے کہ ہر مذہب یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو اور مخلوق کا حق ادا کرو. دونوں کا حقوق اللہ اور حقوق العباد جیسا کہ ہم کہتے ہیں، ان دونوں کی طرف توجہ ہر مذہب نے توجہ دلائی ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں یہ چاہیے کہ مخلوق خدا کا احترام کرتے ہوئے ان کے اندر باہمی صلح کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہم یہ کہیں گے کہ ہاں بھئی، اگر آپ کے رشی منی اوتار نے یہ تعلیم دی ہے تو یقینی بات ہے کہ یقیناً یہ سچی تعلیم ہے. کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ لڑائی کرو، فساد کرو، فتنہ و فساد کرو، بلکہ ہر مذہب امن، صلح اور آشتی کی تعلیم دیتا ہے. اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. باقی رہا یہ کہ مذہبی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، یہ ہماری ناسمجھی کی وجہ سے ہوتی رہی ہیں، ایک دوسرے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ باتیں پیدا ہوتی رہی ہیں. اور اس کا مداوع اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام قائم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ صلح، امن اور شانتی کے ساتھ رہنا سیکھیں، اور منافرت، باہمی منافرت کو چھوڑ کر باہمی محبت اور پیار اختیار کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو یقینی بات ہے کہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے امن اور شانتی پیدا ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ تمام انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر ایک کاز کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کام کرنے والے ہوں گے، نہ یہ کہ اس کے برخلاف کام کرنے والے ہوں. اللہ کرے کہ یہی تعلیم ہر مذہب کے لوگوں کے اندر یہ پیدا ہو جائے جذبہ، اور ان کے اندر یہ عقیدت پیدا ہو جائے کہ سب مذاہب اللہ کی طرف سے پیدا کردہ ہیں، لہذا ہمیں ان کا آدر اور ستکار کرنا چاہیے اور ان سے احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور ان کے ساتھ ہمیں باہمی محبت اور احترام کے ساتھ سلوک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. ناظرین، اب ایک ٹیلی فون کالر کو اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں بنگلہ دیش سے عارف الزمان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عارف الزمان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا پروگرام بہت شاندار چل رہا ہے. میرا سوال ہے، اگر اسلام دنیا کا آخری مذہب ہے تو قرآن کی یہ تعلیم دنیا میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پرماننٹ سولوشن دے سکتا ہے، اور یہ کہاں تک کامیاب ہو سکتا ہے؟ برائے کرم روشنی ڈالیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جزاک اللہ. آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے. میں محترم مولانا کریم الدین شاہ صاحب سے عارف الزمان صاحب، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ اسلام یقینی بات ہے کہ آخری مذہب اس اعتبار سے ہے کہ دنیا نے جس قدر ترقی کرنی تھی کر لی، اور اس کے مطابق تعلیمات کی جو ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے ضرورت زمانہ کے مطابق ہم کو تعلیمات عطا کی. انہی میں سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات بھی آتی ہے. تو چنانچہ آپ دیکھیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو ان کی مخالفت کرنے والے کون تھے؟ وہی لوگ تھے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال کرنے والے تھے. آپ کے عرب کا معاشرہ آپ دیکھ لیں، ہر لحاظ سے گندگی میں مبتلا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے حقوق اللہ قائم کیا، پھر اس کے ساتھ حقوق العباد بھی قائم آپ نے کیے. اور یقینی بات ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم ہوئے ہیں تو دیکھیے وہ لوگ جو شراب پینے والے تھے، زناکاری کرنے والے تھے، ڈاکہ زنی کرنے والے تھے، مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ کر انہوں نے پناہ لی اور اسلامی تعلیمات کو انہوں نے اپنایا تو نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ اس کے نتیجے میں یہ لوگ پھر ایسے خدا تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہوئے کہ پھر دنیا کے ستارے وہ بن گئے.
چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، جو قمار بازی کیا کرتے تھے، جو لوگ مختلف قسم کے قبائل سے دشمنیاں مول لینے والے تھے، وہ صلح اور آشتی کے گہوارہ بن گئے اور صلح اور آشتی کے پیغامبر بن گئے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان لوگوں نے ایسا تعلق جوڑ لیا کہ اللہ کے سوا ان کو اور کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ چنانچہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی کہ اصحابی کا نجوم، کہ میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہے، بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، جن کی بھی تم پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ بہت بڑا دعویٰ تھا، اور یہ صرف دعویٰ نہیں تھا بلکہ خود صحابہ کرام کی زندگیاں اس بات پر شاہد ناطق ہیں کہ ان لوگوں نے واقعی طور پر یہ کر کے دکھا دیا کہ حقوق اللہ کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ قائم کیا بلکہ حقوق العباد کی بھی پوری طرح سے پاسبانی کی۔ چنانچہ وہ لوگ جو دوسروں کے حقوق غصب کیا کرتے تھے، اسلامی تعلیمات کے مطابق آنے کے بعد ان لوگوں نے ایک ایک بات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی پیروی کی، یہاں تک کہ کوئی بھوکا نہیں رہتا تھا، کوئی پیاسا نہیں رہتا تھا، ہر ایک کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اور قرآن مجید نے یہاں تک ان کی تعریف کی ہے کہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کی جو ضرورت ہے اس کا خیال وہ رکھتے تھے، کہ اپنے آپ سے زیادہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے آپ اگر بھوکے بھی رہتے لیکن دوسروں کی بھوک کا خیال رکھتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پڑوسیوں کے حقوق کے انہوں نے خیال رکھے، کمزور لوگوں کے حقوق کا انہوں نے خیال رکھا۔ تو یہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، پھر آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی یہی بات چلتی رہی، حتیٰ کہ جو کمزور ترین طبقہ تھا ان کے بھی خیال خود حضرت حضرت خلفائے کرام نے ان کا خیال رکھا۔ چنانچہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے چکر لگایا کرتے تھے گھروں کا، دیکھا کہ گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور عورت انہیں سمجھا رہی ہے، تھوڑی دیر رکے، اس کے بعد انہوں نے جا کر پوچھا کہ کیا بات ہے۔ عورت نے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور یہ بچے بھوکے ہیں، میں ہانڈی میں جو ہے پانی ڈال کے جو ہے وہ ابال رہی ہوں ان کو تسلی دینے کے لیے کہ پک رہا ہے کھانا۔ حضرت عمر آپ دیدہ ہو گئے اور فوری طور پر گئے بیت المال میں، جا کر انہوں نے گندم اور آٹا اور گھی اور وغیرہ جو کچھ راشن تھا وہ لے جا کے اس عورت کو دیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں آتی ہیں۔ تو خلفائے راشدین کے بعد جب زمانہ بدل گیا اور فیض عوج کا زمانہ آیا تو اس وقت مسلمانوں نے ان باتوں کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اب اس زمانے میں پھر دوبارہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو قائم کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جو حضرت نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی غلام ہیں، انہوں نے آ کر دوبارہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف توجہ دلائی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے خلفائے کرام بھی اس طرف توجہ فرما رہے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ اب اس پروگرام کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور اگلا سوال محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم جو ہے وہ ہر مسلمان کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ ضرورت مند خلق اللہ کی ضروریات کو پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ براہ کرم ہمیں اس بارے میں کچھ تفصیل بتا دیں۔ اسی طرح جماعت احمدیہ کی سماجی خدمات کے بارے میں اختصار کے ساتھ ہمیں بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شریف صاحب۔ قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ انسان کے تمام تر شعبۂ زندگی میں مکمل رہنمائی اسلام سے ملتی ہے، اسلام رہنمائی فرماتا ہے۔ تو اس معاملے میں بھی اسلام نے بہت ہی تفصیلی رہنمائی فرمائی ہے۔ اگرچہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا یا ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا ایک آفاقی چیز ہے، یعنی تمام دنیا میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تمام مذاہب میں
یہ عادتیں پائی جاتی ہیں، لیکن اسلام نے جس تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے، دیگر مذاہب میں کہیں اس کا عشر و اشیر بھی پایا نہیں جاتا۔ تو انسانی زندگی کا مقصد تو اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ہے نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبد بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، یعنی ہر انسان اپنے اپنے استعداد اور ظرف کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، اس طرح بے شمار اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے، تمہارا مقصد پیدائش یہ ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بنے، رب ربوبیت کا مظہر بنے اپنی استطاعت کے مطابق، رحمانیت کا مظہر بنے، رحیمیت کا مظہر بنے، اسی طرح دیگر صفات کا مظہر بنے۔ تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو مظاہر بنے ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام۔ تو انبیاء علیہم السلام کا وجود ایک کامل اسوہ کے طور پر قرآن مجید نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور ہم اس لحاظ سے اگر جو ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق العباد کی ادائیگی کے لحاظ سے، یعنی جو بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے اسلام نے جو زرین ہدایات دنیا کو دی ہیں وہ حیرت انگیز و بے شمار ہیں، اور ایک انسان جب تک حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جب تک حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کرتا، اپنے بنی نوع بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش نہیں آتا، ان کی ضرورت کا خیال نہیں رکھتا، اسی طرح ان کی سکھ دکھ میں شامل نہیں ہوتا، تو وہ حقیقی رنگ میں اللہ تعالیٰ کا عبد کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ ایک قرآن مجید میں سورۃ المدثر میں ایک آیت ہے، اس میں جب بعض لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو یہ سوال پہ آپس میں سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، کیا وجہ تھی تم جہنم میں داخل ہو، کس چیز نے تمہیں داخل کیا؟ تو وہ جواب جو دیں گے قرآن مجید بیان فرماتا ہے، لم نکو من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے اور مسکین کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے۔ یعنی گویا اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک تو کہ حق اللہ کی ادائیگی ضروری ہے، یہاں حق اللہ کی بنیادی طور پر نماز کا ذکر کیا گیا ہے، اور دوسری طرف حق العباد جس میں ولم نکن نطعم المسکین، مسکین کو ہم کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ یہ دو بنیادی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، اسلامی تعلیم کے مطابق جب تک ایک مومن، ایک انسان ان دونوں حقوق یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی نہیں کرتے، وہ جنت کے وارث نہیں ہوتے، وہ اپنے اصل مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 79 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ یہاں پر اے مومنو تم رکوع کرو، سجود کرو، یعنی رکوع اور سجود کے بہت سارے معانی ہیں، یعنی جو نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کیا ہے اس کی مکمل فرمانبرداری کرو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے انبیاء علیہ السلام کی مکمل تابعداری کرو۔ پھر فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، عمومی رنگ میں یہ سمجھایا گیا ہے اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ سارے حقوق اللہ کے ذکر کے بعد پھر فرماتے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، تم ہر قسم کی بھلائی کا کام کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس میں دیکھیں انسان کی فلاح اور کامیابی کے لیے جو گر سکھایا گیا ہے اس میں یہ کہ ایک تو فرمائے ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، رب کی عبادت کرنا ہے، پھر فرمائے وافعلوا الخیر، الخیر تمام قسم کی بھلائیاں اپنے بنی نوع بھائیوں کے ساتھ کرنا ہے، تب جا کے انسان جو ہے وہ کامیابی کا راستہ وہ حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے، آپ کے صحابہ کرام جو آپ نے جن کی تربیت کی ہے وہ کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ ان کو پہنچایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور آپ کی تربیت کے نتیجے میں وہ اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہوئے دین و دنیا کے لحاظ سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر آپ کے دل میں ہمدردی کا جذبہ سمندر کی طرح موجزن تھا۔ آپ بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یعنی ایک ایسا رسول تمہارے پاس آئے ہیں جو
अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें तकलीफ़ में मुब्तला देखना उनके लिए बहुत शाक गुज़रता है। वो रसूल ऐसा हमदर्द, ऐसा मुशफ़िक़ और शफ़ीक़ है, वो इस बात को गवारा ही नहीं कर सकते कि वो मेरे मानने वाले किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो। हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी तरक्की के लिए इंतहाई हरीस है, आपके तमाम तर आपके सोच और फ़िक्र इस बात के गिर्द घूमता था कि बहरहाल मेरे मानने वाले तरक्की कर जाएँ, दीन के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से, हर लिहाज से, और मोमिनों के साथ आप रऊफ़ रहीम। इसी तरह आपने जिन सहाबा किराम की तरबियत की है, आपकी तालीम को अपनाने वाले, उनका हाल ये बयान किया, वो यूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, वो अपने नफ्स पर दूसरों को तरजीह दिया करते थे, ख़ाह वो किस कदर ही तंगी में मुब्तला क्यों न हो, वो इस बात की परवाह नहीं करते थे, वो अपने भाइयों के सुख के लिए ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे। हमारे पास तारीख़ की बात बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, जैसे मुआख़ात का जो निज़ाम कायम किया गया हिजरत के बाद, कि मुहाजिर और अंसार को भाई भाई बनाया, किस कदर एक दूसरे के साथ उनका मेल मिलाप था और इसी तरह उनका रहन सहन था, हैरत अंगेज़ है। आजकल देखें तरक्याफ्ता दौर में भी मुहाजिरीन के मसले कितने बड़े मसाइल हैं, कई महीने कई साल लग जाते हैं उनके मसाइल हल करने में, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिनट में इस मसले को मुआख़ात के ज़रिए से कायम फरमाया। तमाम जो मुहाजिरीन आए हुए थे उनके रहन सहन का इंतज़ाम किया, उनके रहाइश का इंतज़ाम किया, यहाँ तक कि उन दोनों को ऐसा भाई भाई बना दिया है कि यहाँ तक कि बिल्कुल सगे भाइयों की तरह बन गए। तो ये जो इस्लामी तालीम के नतीजे जो की बरतरी हमें पता लगता है, किस कदर दीगर मज़ाहिब की तालीम के मुकाबले पर जब हम जायज़ा लेते हैं तो इस्लाम एक तरफ हक़ुल्लाह की अदायगी की तरफ ज़ोर देता है, दूसरी तरफ हुकूकुल इबाद की अदायगी की तरफ बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। एक और आयत वक्त की रियायत के मुताबिक पेश करना चाहता हूँ। कुरान करीम फरमाता है कि नेकी ये नहीं कि तुम्हारा चेहरा जो है ना मशरिक़ मगरिब किसी तरफ फेरो, नहीं, असल नेकी क्या है? आगे फरमाया वातल माल अला हुब्बिही मिस्क ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील, फिर आगे फरमाया वातिज़ल कुर्बा हक़्क़हू वल मिस्कीन वब्नस सबील, फिर फरमाया वयुतीमून ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि वो अपने माल जो है ना अल्लाह ताला की मोहब्बत की खातिर करीबी रिश्तेदारों को, यतामा को, इसी तरह मसाकीन को, मुसाफिरों को, इब्न सबील मुसाफिर को भी कहते हैं, या जो रास्ते के बेटे यानी जिनके पास कोई रहाइश नहीं है, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले हैं, बेयारो मददगार हैं, ऐसे लोग भी, उनकी भी मदद करनी है, कुरान करीम ताकीद फरमाता है। फिर इसी तरह करीबी रिश्तेदारों को हक़ देना है, मिस्कीन को देना है, यतीम को देना। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया है अना व काफिरुल यतीम का हाथे, यानी दोनों उंगलियों को मिलाते हुए आपने फरमाया मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाले इस तरह होंगे क़यामत के दिन। तो फिर फरमाया खैरुन्नास मन यंफ़उन्नास, सबसे ज़्यादा सबसे बेहतरीन लोग वो लोग हैं जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श हैं। फिर फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाहि व अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि अहसनुहुम इला इयालिही, तमाम के तमाम मखलूक एक कुंबे की तरह है, तो सबसे बेहतर लोग वो हैं जो अपने कुंबे के अफराद के साथ बेहतरीन सलूक करते हैं। तो इस किस्म के इसी तरह अहादीस में कसरत के साथ ऐसी बातें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त का मसला है। तो हज़रत अक़दस इस ज़माने में हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो जमात कायम हुई है, जैसा कि आपने फरमाया था कि वो भी थोड़ा सा पेश करना है। हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम ने एक जगह फरमाया है कि मेरा मकसूद व मतलूब व तमन्ना खिदमत खल्क़स, हमी कारम हमी बारम हमी रस्मम हमी राहम, कि मेरा मकसूद, मेरा मतलूब, मेरी तमन्ना खल्क़े खुदा की खिदमत है और यही मेरा काम है, यही मेरी ज़िम्मेदारी है, यही मेरा उसलूब है और मेरा तरीक़ा यही है कि हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम की ज़रीन हिदायत के मुताबिक जो अफराद जमात अहमदिया सारी दुनिया में दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं, सारी दुनिया में मुख्तलिफ़ ज़राए से खिदमत करते हैं। तो मैं हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम का एक इक़्तिबास इसलिए में पेश करूँगा ताकि इस मज़मून को, हुज़ूर फरमाते हैं मेरी तो ये हालत है
حضور ایک تو یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جماعت احمدیہ مسلمہ میں شمولیت کے لیے جو شرائط مقرر فرمائی ہے، ان میں سے چوتھی شرط یہ ہے عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح سے۔ اور نہم شرط یہ ہے کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا، اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بنینوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ حضرت مفتی محمد صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ ہمارے بڑے اصول دو ہیں، اول خدا کے ساتھ تعلق صاف رکھنا، اور دوسرے اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور اخلاق سے پیش آنا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ بس جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، یاد رکھو کہ تم ہر شخص سے، خواہ وہ کسی مذہب کا ہو، ہمدردی کرو اور بلا تمیز ہر ایک سے نیکی کرو، کیونکہ یہی قرآن شریف کی تعلیم ہے۔ پھر فرمایا احن الی من لا یحن محبتاً وعدو لمن یدعو علی ویحذر، میں تو عذرائے محبت اس کی طرف بھی مائل ہوتا ہوں جو میری طرف مائل نہیں ہوتا، اور میں اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو میرے خلاف بددعا کرتا ہے اور فضول گو ہے۔ ایک اور اہم اقتباس پیش کر کے میں یہ بیان ختم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میری تو یہ حالت ہے کہ اگر کسی کو درد ہوتا ہو اور میں نماز میں مصروف ہوں، میرے کان میں اس کی آواز پہنچ جاوے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نماز توڑ کر بھی اگر اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو فائدہ پہنچاؤں، اور جہاں تک ممکن ہے اس سے ہمدردی کروں۔ یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ کسی بھائی کی مصیبت اور تکلیف میں اس کا ساتھ نہ دیا جاوے۔ اگر تم کچھ بھی اس کے لیے نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا ہی کرو۔ تعلق جماعت احمدیہ اپنے اولو العزم امام کی قیادت میں ساری دنیا میں قرآن مجید کی ہدایات کے مطابق، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق، اور حضرت اقدس مسیح علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کے نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے ساری دنیا میں دکھی انسانی کی خدمت میں مصروف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں خاطر خواہ فائدہ بھی ہو رہے ہیں۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب اگلا سوال میں محترم مولانا محمد کریم الدین شاہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، براہ کرم اس آیت کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ یہ سورۃ الذاریات کی 20ویں آیت ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ان کے اموال میں مانگنے والوں کے لیے بھی اور جو نہیں مانگ سکتے ان کے لیے بھی حق قائم ہے۔ تو گویا اس پہ توجہ دلائی ہے کہ جو لوگ اپنے یوں سمجھے کہ شرم و حیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سوال کرتے ہیں ان کے لیے بھی حق ہے، اور جو سوال نہیں کرتے بلکہ شرم و حیا کے مانند وہ خاموش رہتے ہیں، اور اگر فاقہ کشی کی نوبت آ بھی جاتی ہے تب بھی وہ سوال نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں توجہ دلائی ہے مومنین کو کہ دیکھو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے حیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مانگ بھی لیتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو مانگ نہیں سکتے، یا ان کو حیا مانے ہے اس بات سے کہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں آیتوں میں دونوں طرح سے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت 274 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، کہ ایسے فقراء، ایسے غریب لوگ، ایسے پسماندہ قسم کے لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں روکے گئے ہیں۔ احصروا فی سبیل اللہ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ اس پہ تو ایک تو یہ بھی ہے کہ آفات اور مصیبت پہ مبتلا ہو گئے، اور مصیبتوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ذرائع آمد ان کے محدود ہو گئے، تو ایسے لوگوں کا خیال رکھنا معاشرے کا فرض اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور خاص طور پر فی سبیل اللہ کے راستے میں جو لوگ روکے گئے ہیں ان کے لیے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ واقفین زندگی ہیں ان کے لیے بھی خیال رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے اس میں دراصل اشارہ دے دیا ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض،
کہ زمین میں چلنے پھرنے اور طلب معاش کے لیے وہ لوگ کوشش نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کا خیال رکھنا معاشرے کا فرض ہے، اور خاص طور پر اور جماعت احمدیہ چونکہ الہی جماعت ہے، اس لحاظ سے یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ ایسے لوگ جو کہ بہت ہی مفلوج الحال ہیں، یا ایسے لوگ ہیں جو زمین میں حالات کا شکار ایسے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ کچھ کما نہیں سکتے، تو ایسے لوگوں کا خیال رکھنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا خیال رکھنا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، سوال نہیں کرتے وہ لوگ، حیا مانے ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کا خیال رکھنا معاشرے کا فرض ہے۔ تو یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل قسم کے لوگ جو جانتے نہیں ہیں، انسانی فطرت کے سے ناواقف ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے بھلے لوگ ہیں، ان کا کیا ہے، سفید پوش لوگ ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سفید پوشی کی طرف نظر نہ کرو، ان کے یہ دیکھو کہ حالت ان کی نازک ہے لیکن مانگتے نہیں ہیں وہ کسی سے، اور فرمایا تعرفہم بسیماہم، ان کی جو علامات ہیں ان سے تم پہچان لیتے ہو، لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، پیچھا ہی نہیں چھوڑتے۔ بعض لوگ مانگنے پہ آئے تو پیچھے لگے رہتے ہیں کہ بھئی کچھ نہ کچھ دے دو، یہ ایسے لوگ نہیں ہیں۔ تو گویا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ مانگنے کی عادت اچھی نہیں ہے۔ تو چنانچہ احادیث میں ذکر آتا ہے کہ صحابہ کرام کو اتنا احساس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال نہیں کرنا کسی سے، مانگنا نہیں کسی سے۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ بسا اوقات سواری پر جا رہا ہے ایک آدمی اور اس کا کوڑا ہاتھ سے نیچے گر گیا ہے، وہ کسی بھائی کو یہ نہیں کہ، حالانکہ کوئی آر کی بات نہیں ہوتی کہ بھائی ذرا یہ کوڑا مجھے پکڑا دو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سوال سے منع کیا، وہ نیچے اترتے، پھر اتر کے اپنا کوڑا اٹھاتے، پھر سواری پر سوار ہوتے۔ تو اتنا گویا کہ اہتمام کیا کرتے تھے کہ سوال سے بچنا ہے۔ اور بہت ساری مثالیں تو ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ محدود وقت ہے، تو احادیث میں ذکر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوڑی پر پڑے رہتے تھے، اس واسطے کہ جنگ خیبر کے بعد ان کو اسلام لانے کی توفیق ملی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں مسجد نبوی میں پڑا رہوں گا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں اس کو اخذ کرتا رہوں گا۔ چنانچہ فاقہ کشی کی نوبت آ جاتی، چنانچہ ایک دفعہ سخت فاقہ کشی کی نوبت تھی، تو باہر نکل کر کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو پوچھنے لگے کہ ابو بکر ذرا اس آیت کا ترجمہ تو ہم، یہ آیت کی تفسیر تو بتانا کہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں جبکہ وہ بھوکے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے تشریح کر دی کہ اس کے معنی یہی ہے کہ جب وہ آدمی بھوکا ہو تو ان کو کھانا کھلانا چاہیے۔ ابو ہریرہ کہنے لگے کہ ایسے لگتا کہ جیسا کہ یہ آیت کا مفہوم مجھے معلوم نہیں تھا، بڑے آئے تفسیر کرنے والے۔ دوسرے حضرت عمر گزرے تو ان کو بھی پوچھا کہ عمر ذرا اس آیت کا ترجمہ تو ذرا تفسیر بتانا مجھے، کہ جب لوگ بھوکے ہوتے ہیں تو ان کو کھانا کھلانا چاہیے، تو وہ بھی یہی کہہ کے چلے گئے۔ یہ سارا نظارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کھڑکی میں سے دیکھ رہے تھے، تو حضور نے آ کر پوچھا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ کہنے لگا ہاں حضور۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ، وہ اہل صفہ بھی ہوں گے ان کو بھی بلا لاؤ، گھر میں ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا ہے، ہم سب مل کے پیتے۔ تو یہ حالت تھی صحابہ کرام کی کہ سخت بھوکے ہیں لیکن سوال کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال اس کا مقصد یہی ہے کہ حق للسائل والمحروم جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاشرے میں ایسے کمزور لوگ جو کہ دست سوال دراز نہیں کرتے اور وہ ظاہری طور پر سفید پوش بھی ہیں، یا اسی طرح سے ہم جیسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے واقفین زندگی ہیں، ان کے بھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ بیان کیے جا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق للسائل والمحروم،
کہ جو لوگ مانگ سکتے ہیں وہ مانگ تو لیتے ہیں، لیکن جو نہیں مانگ سکتے ان کا بھی تمہیں خیال رکھنا ہے معاشرے میں۔ تو مختصر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہمیں توجہ دلائی ہے کہ معاشرے کے اندر جو کمزور طبقہ ہے ان کا خیال رکھنا یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے، تاکہ معاشرے کے اندر کمزور طبقہ کمزوری کی وجہ سے فاقہ کشی میں مبتلا ہو کر وہ اندر ہی اندر گھٹ کے مر ہی نہ جائے۔ تو معاشرے کے اندر ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین، ٹیکسٹ میسیجز کی صورت میں بھی سوالات موصول ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک سوال لینا چاہوں گا میں۔ ناصر محمود ظفر صاحب یہ سوال کرتے ہیں، معاشرتی امن کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ UN جیسے عالمی اداروں کی موجودگی میں بھی ہمیں دنیا میں بدامنی بڑھتی نظر آ رہی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ میں محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ ان کے سوال کا جواب دے دیں۔ جس قدر بھی فتنہ و فساد دنیا میں برپا ہے، ان سب کے وجوہات کے بارے میں اگر ہم غور کر لیں تو پتہ لگ جائے گا ان سب کے وجوہات، بنیادی وجہ جو ہے عدل و انصاف کا فقدان ہے۔ کہ جس قدر بھی آئلی زندگی سے لے کر ایوان اقتدار تک زندگی کے تمام شعبہ جات میں جو بھی فتنہ و فساد برپا ہے آج اور پہلے زمانے میں بھی، اس کی بنیادی وجہ عدل و انصاف کا فقدان ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ اعلان فرمایا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف نہ کرو، عدل کرو، عدل و انصاف کرو، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقویٰ کے سب سے قریب ہیں، تقویٰ سے ساری کامیابی ملتی ہے۔ تو معاشرتی امن کے قیام کے لیے سب سے بنیادی چیز انصاف کا بحال کرنا، انصاف کو قائم کرنا ہے۔ تو آج جیسے کہ انہوں نے سوال کیا UN جیسی تنظیموں کے اداروں کی موجودگی میں، اب دیکھیں UN کیا ہے، طاقتور ممالک کے زیر اثر ہوتا ہے۔ یہ جو ادارہ جو ہے نا، انصاف پر مبنی نہیں ہے، تو جیسے کہا جاتا ہے مائٹیس رائٹ، تو اسی اصول پر وہ کام کرتے ہیں۔ کمزور ممالک کے حقوق دبا لیتے ہیں اور طاقتور ممالک کے اشارے پر کام کرتے ہیں ایسے ادارے۔ تو حقیقی اگر امن کا انصاف قائم کرنا ہے وہ اسلامی تعلیم کی برتری کے نتیجے میں ہوگا۔ انشاءاللہ وہ دن وہ دور نہیں کہ انشاءاللہ جماعت احمدیہ کے ذریعے سے اسلامی نظام پوری دنیا میں دوبارہ قائم ہونا ہے اور تمام مذاہب پر اسلام کے زرین اصول تعلیم غالب آنا ہے۔ تو اسی لیے یہ جماعت احمدیہ قائم ہوئی ہے اور یہی مقصد لے کر جماعت احمدیہ ساری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ بن العزیز بھی متعدد بار یہی کہہ چکے کہ اگر دنیا میں امن قائم کرنا ہے، اس کا پہلا مرحلہ اور پہلا سٹیپ یہ ہے کہ عدل اور انصاف کو قائم کیا جائے۔ ناظرین، اب اس پروگرام کا آخری سوال میں محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے درخواست یہ پوچھنا چاہوں گا کہ معاشرے میں قیام امن کا ایک گر قرآن کریم نے یہ بھی بتایا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ براہ کرم اس آیت کی اختصار کے ساتھ تشریح فرما دیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ قرآن کریم میں 9 مقامات پر اکٹھے ذکر کیا گیا ہے۔ دونوں یعنی حکم دیا گیا ہے امر بالمعروف کرو، نیکی کا حکم دیا کرو، اور اسی طرح برائی سے بچنے کی تلقین کیا کرو۔ 9 مقامات پر دونوں اکٹھے بیان کیا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر جو نہی عن المنکر کے متعلق تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں پر بہت اختصار کے ساتھ بات کرنی پڑے گی۔ ایک تو ہے کہ گزشتہ اقوام، بہت سارے اقوام کی ہلاکت کی وجہ قرآن مجید نے جو بیان کی ہے اس کے مطابق ان دونوں صفات کی کمی کے نتیجے میں ہے۔ یعنی بہت ساری برائیاں ہیں جو انسان روکنے کی کوشش کرے تو روک سکتا ہے، لیکن وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری جو نیکیاں ہیں معاشرے سے مفقود ہوتی نظر آتی ہیں، لیکن اگر انسان باہم ایک دوسرے کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر اگر قائم کریں، اس کے اصولوں پر کام کریں، تو بہت ساری نیکیوں کو ہم زندہ کر سکتے ہیں، بہت ساری بدیوں کو معاشرت اس کی استحصال کر سکتے ہیں۔ امت محمدیہ کو خیر امت کہا گیا ہے۔ اس کی مین وجہ کیا بتائی، کیوں خیر امت ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو تمام دنیا کی بھلائی کے لیے قائم کی گئی ہے۔ تو کیا نشانی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔
تم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا حکم کرتے ہو اور بدیوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. جب تک یہ صفات ایمان باللہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر قوموں میں پائی جاتی، وہ قوم ہلاک ہی نہیں ہو سکتی. تو قرآن مجید نے امت محمدیہ کو خیر امت کہہ کر، اور اس کے ساری چونکہ خیر امت ہے اور تمام دنیا کی بھلائی کے لیے یہ امت قائم ہوئی ہے، اور تا قیامت آنے والی تمام نسل انسانی کی ہدایت اور رہنما کے لیے یہ امت قائم ہوئی ہے، اسلام جو امت مسلمہ قائم ہوئی ہے. اس لیے اسلام نے ایسے جدید اصول دیے. یہ جو دو باتیں ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کو اپنانا بہت ضروری ہے. گزشتہ اقوام کی ہلاکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیوں ہلاک ہوئے؟ فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ ما کانوا یعملون لبئس ما کانوا یعملون. جو برائی میں لوگ ملوث تھے ان کو وہ روکتے نہیں تھے، تو کتنا برا تھا وہ ان کا کام جو کرتے تھے، لیکن اس کے نتیجے میں وہ قومیں ہلاک ہوتی رہی. تو اس میں قرآن مجید کی یہ جو تنبیہ ہے اس بات کے لیے ہے تاکہ امت مسلمہ یا افراد جو امت مسلمہ کی طرف منسوب ہونے والے لوگ اس بات کا دھیان رکھیں کہ قوموں کی تباہی کس بنا پر ہوئی اس سے بچے، اور قوموں کی ترقی اور بہبودی، فلاح بہبودی اور معاشرے کی ترقی اور امن کے قیام، ان سب کے لیے بنیادی کو جو اسلام نے بتایا وہ ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. تو اس سے روگردانی کے نتیجے میں بہت سارے فتنے فساد معاشرے میں برپا ہوتے ہیں. تو یہاں پر وقت کی مناسب سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ. فرمایا جو شخص کوئی بری بات دیکھے معاشرے میں، اس کا فرض ہے کہ فلیغیر بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے. فإن لم یستطع، اور اس کے لیے وہ طاقت نہ رکھتا ہو، فبلسانہ، اپنی زبان کے ذریعے سے، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے. اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، فبقلبہ، اپنے دل سے. یعنی یہاں پر 3 طبقے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. فلیغیر بیدہ، یہاں ہرگز یہ مقصود نہیں ہے ہر شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے کر بدی کا مقابلہ کرے، یہ مراد نہیں. فلیغیر بیدہ، اگر کوئی شخص اس پوزیشن میں ہے کہ اپنے ماتحتوں کو طاقت کے ذریعے سے اس برائی سے باز رکھ سکتا ہے تو رکھیں. مثلا ایک گھر کا سربراہ ہے، وہ اپنی اولاد کو، اپنے ماتحت لوگوں کو حکم دے سکتا ہے. ایک آقا اپنے غلام کو حکم دے سکتا ہے، اسی طرح جو حاکم اپنے محکوم کو حکم دے سکتا ہے اگر اس پوزیشن میں ہو. نہیں تو پھر قرآن کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی لسان ہی، اپنی زبان کے ذریعے. یہاں پر واعظین، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے کہ معاشرے سے برائی کے استحصال کی کوشش کرنا ہے. اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو ایسے حالات پیدا ہو جائے تو امت محمدیہ کے افراد کو چاہیے کہ دعائیں کریں، دعاؤں کے ذریعے سے انقلاب لانے کی کوشش کریں، بدی کو مٹانے کی کوشش کریں. پھر ایک صالح اور بہت ہی اصلاحی و فلاحی معاشرے کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے. جی جزاکم اللہ تعالی احسن جزا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کا جو پروگرام ہے اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اختتام پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہوں گا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دلوں کو فتح کرو، پس تم یاد رکھو کہ نرمی عمدہ صفت ہے. نرمی کے بغیر کام چل نہیں سکتا. فتح جنگ سے نہیں، جنگ سے اگر کسی کو نقصان پہنچا دیا تو کیا کیا؟ چاہیے کہ دلوں کو فتح کرو، اور دل جنگ سے فتح نہیں ہوتے بلکہ اخلاق فاضلہ سے فتح ہوتے ہیں. اگر انسان خدا کے واسطے دشمنوں کی اذیتوں پر صبر کرنے والا ہو جاوے تو آخر ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے کہ خود دشمن کے دل میں ایک خیال پیدا ہو جاتا ہے اور اثر ہوتا ہے، اور جب وہ برکات، فیوز اور نصرت الہی کو دیکھتا ہے اور اخلاق فاضلہ کا برتاؤ دیکھتا ہے تو خود بخود اس کے دل میں ایسا خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ شخص جھوٹا ہی ہوتا اور خدا تعالیٰ پر افتراء کرنے والا ہی ہوتا تو اس کی یہ نصرت اور تائید تو ہرگز نہ ہوتی. ملفوظات جلد پنجم صفحہ نمبر 610. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا پروگرام 10 ستمبر 2022
انڈین وقت کے مطابق رات 10 بجے اور GMT کے مطابق سحر 4:30 بجے لائیو قادیان دارالامہ سے نشر کیا جائے گا، اور ہم اسلامی تعلیمات جو معاشرتی امن کے متعلق ہے اسی موضوع پر ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں بھی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا